السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تذکرۃ الانبیاء اس کتاب کے درس کا آغاز کر رہی ہیں۔ تذکرۃ الانبیاء کے لکھنے والے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرزاق چشتی صاحب قبلہ۔ آپ نے اس کتاب میں آیات قرآنیہ، احادیث صحیحہ اور مستند روایات سے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، ان کی سوانح اور ان کی زندگی کے واقعات نقل فرمائے ہیں۔ آج سے ہم لفظ اس کا آغاز تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو حبیب کبریا کی ذات اقدس پر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، جو قرآن عظیم ہے، کتاب مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے، نور مبین ہے، محور دین ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، منبع ایمان ہے، سرچشمہ ایمان ہے، مرکز جود و سخا ہے، بحر لطف و عطا ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، بحر علوم و حکمت ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب کا شمار نہیں، اس کے فضائل کی انتہا نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے، یہ ہر فرد کا رہنما ہے، یہ سامان نجات ہے، دلوں کے جنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے، اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن حکیم کے علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 1 علم العقائد، 2 علوم الاحکام، 3 علوم التذکیر۔ گویا قرآن حکیم انسانوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں صحیح عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے احکام دیتا ہے، نیز اصلاح فکر و عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے احوال بیان فرماتا ہے، جیسا کہ کئی صورتوں میں متعدد انبیاء اکرام کے حالات، سورہ المومن میں آل فرعون میں سے ایک مسلمان کا واقعہ، سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر، سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ، سورہ بروج میں کھائی والوں کا تذکرہ، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان احوال و واقعات کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے چند نکات عرض کرتا ہوں۔ 1 اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جا بجا اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر اپنی نعمتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں علم و حکمت و نبوت کے ساتھ درجہ بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب
اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسعیٰ اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب سے فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی فضیلت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ سورہ انعام نمبر 2۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو بھی انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر فرمانے کا حکم دیا، تاکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے، اور یہ ذکر سن کر لوگ ان نفوس قدسیہ کی پاک خصلتوں سے نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ صالحین کے ذکر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت سے عجائب اور غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فائدے ہیں، اور سلاطین و رعایا اور علماء کے احوال اور عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز نہ کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے متعلق چند آیات کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، سورہ یونس، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، الشورى، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، صاد، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، صاد، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو، صاد، اور یاد کرو اسماعیل اور یسعیٰ اور ذوالکفل کو، صاد، اور ان نشانیوں کا بیان کرو اور شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے، سورہ یاسین، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ۔ نمبر 3، انبیاء سابقین علیہم السلام کے احوال بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں کی طرف سے ڈالے گئے مصائب و تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ ارشاد ہوا، مفہوم، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، سورہ ہود۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، مفہوم، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، سورہ انعام۔ مزید فرمایا گیا، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، کافر ان سے ہنستے تھے اور ہنسی ان کو لے بیٹھی، تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، سورہ انعام۔ نمبر 4، اہل کتاب نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے مختلف سوالات کیے، جن کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ نے بعض واقعات وحی یعنی قرآن فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم، اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں، بے شک ہم نے
اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ سورہ کہف۔ نمبر 5، گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات بیان کرنے میں کافروں کے اعتراضات کا جواب دینا اور انہیں لاجواب کرنا بھی مقصود تھا۔ ارشاد ہوا، مفہوم۔ اور مشرک بولے، اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوچھتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا۔ سورہ النحل۔ دوسری جگہ فرمایا، مفہوم۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ہیں ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سورہ یوسف۔ مزید ارشاد فرمایا، مفہوم۔ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال و اولاد تم سے زیادہ تھے، تو وہ اپنا حصہ برت گئے اور تم نے اپنا حصہ برتا، جیسا اگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لے آئے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی نہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ سورہ توبہ۔ سورہ اعراف میں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم شعیب کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے، مفہوم۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر عذاب سے گرفتار کیا۔ یہ بھی ارشاد ہوا، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نمبر 6 سے آگے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔